کل اتوار بازار میں 10 برس کے لگ بھگ عمر کے 3 بچوں میں ہر ایک بضد کہ باجی مزدور چاہیے۔ بار بار انکار سن کر اچھا تو شاپر ہی خرید لو باجی۔ کتنے کا ہے؟ جواب آیا 20 روپے کا۔ شاپر کی بھی کوئی ضرورت نہیں تو کیوں خرید لیں؟ وہ تینوں پٹھان بچے دائیں بائیں سے حصار میں لیے ہوئے تھے کہ مزدور لے لو یا چھاپر۔ اتنی پیاری من موہنی صورتیں اگر صاف ستھرے ہوتے تو کیسے شہزادے لگتے۔ اجلے رنگ، سنہری بال، ایک کے سر پر میں نے ہاتھ پھیرا تو شیرہ وال جانے کب سے نہ نہائے ہوں گے۔ میں نے 10 کے نوٹ نکالے اور ان بچوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو اور جاؤ، کیونکہ مزدور نہیں چاہیے۔ میرا ہاتھ بڑھا رہ گیا مگر ان تینوں میں سے کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے اصرار کیا تو وہ 2 بچوں نے زیادہ گورے بچے کی طرف دیکھا، اس نے نظریں جھکا لیں مگر ہاتھ نہ بڑھایا۔ ان میں ایک پھر بولا، باجی مزدور لے لو۔ میں نے کہا گاڑی قریب ہی ہے۔ بولا، گاڑی تک میں چھوڑ دوں گا سامان۔ پھر میں نے دوسرے بچے کی طرف نوٹ بڑھایا تو اس نے جواباً چھاپر بڑھا دیا۔ یہ اس شہر کی بات ہے جہاں بازاروں پر قدم قدم پر بھکاری راستہ روک لیتے ہیں۔ کئی بازاروں میں خریداروں سے زیادہ بھکاریوں کا ہجوم۔ خیر میں پارکنگ کی طرف جانے لگی، ایک بچہ ساتھ ہو لیا۔ میں نے پوچھا، کتنے کی تھیلیاں اتوار کو بیچ لیتے ہو؟ بولا، پہلے تو 1000 کی بک جاتی تھی، اب 200-300 سے زیادہ کی نہیں۔ اب خریدار کم ہیں، لوگ زیادہ سامان نہیں لیتے تو بڑے شاپر بھی نہیں جچتے۔ پھر مجھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھ کر بولا، باجی صاحب اسی رنگ کی قمیض پہنی ہے، مجھے بتاؤ۔ پھر خود ہی بولا، باجی فون کر لو نا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بیٹا میری طرف بڑھ رہا ہے، وہ بولا، باجی بھائی آ گیا۔ یہ کہہ کر دوسری طرف مڑ گیا اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آپ لاکھ تعلیمی اداروں کو برا کہیں، نصاب تعلیم یا میڈیا کو الزام دیں کہ نسل نو کی تربیت سے غافل ہیں، ان چھوٹے بچوں نے تو کسی تعلیمی ادارے کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی، پھر ان کی اخلاقی تربیت کس نے کی؟ جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے چاروں طرف بھکاری موجود ہیں مگر وہ اتنے خوددار کہ نوٹ دیکھ کر جھپٹنے کے بجائے سر جھکا لیے۔ مزدور دینے کو تیار مگر نوٹ لینے کو نہیں۔ ہر صورت اپنی خدمات کے معاوضے کو اپنا حق سمجھ رہے تھے، بن خدمت کے پیسے کو بھیک گردان رہے تھے۔ پیسہ تو اچھے اچھوں کے اخلاق پول کھول دیتا ہے۔ یہ ننگے پاؤں بچے کیسے اتنی اعلیٰ اخلاقی تربیت پا گئے؟ یقیناً ان کے والدین کی تربیت ہوگی۔ تب ہی وہ پارکنگ ایریا تک ساتھ گیا اور بھائی کو ڈھونڈنے پر اصرار کیا۔ کمال یہ کہ جب پلٹا تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا تو اس کی اخلاقی مدد کے جواب میں 10-20 کا نوٹ تھما ہی دیا جاتا۔ یہ گھر کی تربیت اتنی بڑی چیز ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ 8-10 برس تک بچے کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کو والدین نے سکھا دیا کہ بن خدمت کے معاوضہ مت لینا۔ ان کو حلال حرام کے ساتھ محنت کی عظمت بھی سمجھا دی۔ والدین جو کچھ دیتے ہیں ان میں اچھی تربیت سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ بھلا ہم اچھی تعلیم و تربیت کے لیے
مہنگے تعلیمی اداروں کی انتظاری فہرستوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل جب منصب اقتدار تک پہنچتے ہیں تو ملکی وسائل لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ماں کی گود جیسا تعلیمی ادارہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس روئے زمین پر ہم نے ماں کی قوت ہی نہ پہچانی۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ شعور کم ہی ہے کہ بچے کی تربیت کا اصل وقت ہے جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ ہماری کچھ ساتھی کہتی تھی کہ وہ بچوں کو فیڈ کراتے وقت قرآن کی تلاوت کی کیسٹ لگا دیتی ہیں، کچھ کہتی کہ وہ باوضو فیڈ کراتی ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت کرتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں 6 ماہ کی نواسی کو جب فیڈر دیتے تو دوران فیڈ وہ مسلسل بصرہ رابطہ رکھتی، اپنے ہاتھ بڑھاتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر لمس محسوس کرتی۔ میں سوچتی کہ ان لمحات میں ماں کے ہاتھ میں موبائل ہونا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ بچہ آپ کے بصری رابطے اور آپ کے لمس کو محسوس ہی نہیں سکتا، وہ اس سے جیون کشید کرتا ہے۔ آپ کے تاثرات، آپ کا محبت بھرا لمس، آپ کی آنکھوں سے مڑتا پیار دیکھ کر بچہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ آ گیا۔ 9 ماہ ماں کا پیٹ تو آخر پیدا ہوتا ہے، بچہ دنیا کو اپنے لیے خطرے کی جگہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے سوتے ہوئے چیخیں مارتا ہے، کبھی بے وجہ اچھل پڑتا ہے۔ ماں آغوش میں لے کر یہ احساس دیتی ہے کہ تم ایک محفوظ جگہ پر ہو۔ بچہ آپ کی آنکھوں میں پیغام تلاش کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے، ماں مجھے جینا سکھاؤ۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حساس دور ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی نظریں اسکرین سے نہ ہٹیں، انگلیاں بجائے بچے کو لمس دینے کے اسکرین پر حرکت میں رہیں، تو پھر شکایت کس سے؟ اپنے بچے کے بچپن اور شیر خواری کی قدر کیجیے، یہ موبائل کہیں نہیں جائے گا، روز بروز جدت ہی اختیار کرے گی یہ سوشل میڈیا دنیا، مگر آپ کے بچے کا بچپن پھر نہیں آئے گا۔ کل میری 2 برس کی پوتی گیند میری طرف بڑھا رہی تھی، ایک دم کال آ گئی، میں بات کرنے لگی، اس نے جج ہو کر کہا، دادی موبائل رکھ دینا۔ مجھے لگا بھنگوڑوں میں پڑے بچوں کو اگر زبان مل جائے تو ہر بچے کے قریب سے دبی دبی سسکیوں میں یہی آواز سنائی دی، مما بابا موبائل رکھ دو نا۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوٹ: اس پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین ثم آمین۔